یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، آج ہم سب کی خوش بختیوں کی معراج ہے، وہ پیران پیر دستگیر جن کی مریدی میں زندگی گزر گئی، اپنے وطن میں جن کی 11ویں مناتے رہے۔ آج اللہ نے ہم گناہگاروں پر کتنا بڑا کرم کیا کہ بڑی 11ویں شریف کی رات ہم غلاموں کو پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی حاضری کا شرف ملا۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا مولا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، مجھے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 11 ربیع الاخر بڑا دن جس کو ہم کہتے ہیں، 11ویں شریف گزار کر تو اب الحمدللہ زیارتوں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ بھی ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہی کے مزار کے قریب بہت سارے الحمدللہ مزارات ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ان کی زیارت کروائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ان کی سیرت بھی وہیں جا کر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ اہل سنت تارے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اس وقت ہماری دائیں طرف جو دریا ہے یہ دریائے دجلہ ہے، یہ وہی دریا ہے۔ دریائے دجلہ کے ویسے بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، تذکرہ ملتا ہے،
لیکن یہ وہی دریا ہے جہاں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال پرانی برات جو تھی، جو ڈوب چکی تھی، اس کشتی کو نکالا تھا۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ اور غوث پاک کی ایک عظیم کرامت ہے۔ یہی وہ گلیاں ہیں، یہی وہ علاقے ہیں کہ جہاں انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، جی ہاں، یہ بغداد جو ہے یہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کا مرکز تھا، یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام یہاں تشریف لاتے رہے اور یہاں اس کے بعد اولیاء کرام کا یہ مسکن رہا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یقیناً دنیا بھر کے اولیاء کرام کو رجوع جو ہے وہ بغداد معلّہ کی طرف تھا اور آج بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ مبارک گلیاں ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان گلیوں کو ذکر الہی کا اور ہمارے ان مناجات کا، ان کلاموں کا گواہ بناتے رہیں، تاکہ انشاءاللہ یہ قدم قدم پر ہمیں برکتیں ملتی رہیں۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد۔ آہا کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آئیے مل کر شجرہ شریف کے اوراد بھی پڑھ لیتے ہیں، حصول برکت کے لیے بھی ان بزرگان دین کی یاد بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوگی اور ہمارے ذہن میں بھی ان کے نام بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب مل کر شجرہ شریف میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں کن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بجا ایک کار عبد واحد پہ ریا کے واسطے، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم مزارات کی قریب آ گئے ہیں اور یہ ایک احاطہ ہے جہاں بہت سارے مزارات ہیں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ حضرت نبی اللہ حضرت یوشع علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے اور آپ کا ایک عظیم معجزہ آج آپ سنیں گے۔ شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ نئی بات ہوگی اور انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ حضرت یوشع علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، ایسا ان کا معجزہ ہے جو کسی اور نبی کو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بے شک تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ عطا کیا گیا، مگر حضرت یوشع علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کو وہ معجزہ رب نے عطا کیا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ وہ کیا ہے؟ ان کے مزار پر جا کر اور پھر ماشاءاللہ حضرت بہلول، سبحان اللہ، حضرت بہلول، اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، مزار شریف پر جا کر ان کے کچھ واقعات عرض کروں گا۔ حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنون تھے، آپ کو بہلول مجنون کہا جاتا ہے، کتابوں میں بھی یہ لکھا، لیکن عشق والے ان کو بہلول دانا کہتے ہیں، یعنی بالکل اپوزٹ بات کی جاتی ہے اور اصل بات بھی وہی ہے کہ وہ معاذ اللہ پاگل نہیں تھے، معاذ اللہ وہ ایسے نہیں تھے جو بے عقل ہوں، بلکہ وہ ایسے دانا تھے کہ ان کی دانائی کی رہتی دنیا میں دھوم ہے۔ چلتے ہیں مزارات کی طرف اور انشاءاللہ زیارت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ
مقدسہ اہل سنت تارے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو مولایا صلی وسلم دائما ابدا کا خیر الخلق کل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے زیارات مقامات مقدسہ، ایک نیا ملک، مقدس ملک، مقدس سرزمین اور مقدس مقام۔ جی ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عین قدموں میں موجود ہیں۔ یاد رہے، علماء فرماتے ہیں کہ عام مسلمان، عام مومن کا جہاں پر مرتبہ، اس کی فراست، اس کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اس مرتبے سے کسی ولی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر کسی ولی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صحابی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں کسی صحابی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کیا بات ہے، ہم اس عظیم ہستی کے قدموں میں موجود ہیں جن کو یہ شرف ملا، اللہ عز و جل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں، تاریخ میں انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے، یا یہ خاص طور پر ان کے جو مزارات ہیں، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، مختلف، کیونکہ یہ تاریخ کا معاملہ ہے، کون سا مزار کہاں موجود ہے اس کی کنفرمیشن میں کچھ پرابلم ہے۔ یعنی حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہم پہلے بھی ریکارڈ کر چکے ہیں، پہلے بھی وہاں حاضری دے چکے ہیں، لیکن وہ بغداد میں نہیں بلکہ وہ ترکی میں ہے۔ تو اب
علماء سے جب رابطہ کرتے ہیں اس بارے میں، چونکہ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ ایگزیکٹلی مزار کہاں موجود ہے، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، نسبت چونکہ یہاں اس جگہ کو اللہ کے نبی سے ہے اور لوگ زائرین یہاں حاضری دیتے ہیں، مزار شریف بنا ہوا ہے، تو ترکی میں جو ہم نے مزار پر حاضری دی، پہلے آپ کو وہ مزار دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں انشاءاللہ ان کے قدموں میں کچھ عرض کرتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. اب انشاءاللہ حضرت یوشع علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور استنبول سے تھوڑا سا دور ان کا مزار ہے، وہاں حاضری ہے. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ ایک طویل قبر مقدس دیکھ رہے ہیں. یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر منور ہے. یا ارحم الراحمین، مالک کریم ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما. مولا کریم حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر منور کی برکت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ، اے کریم پروردگار عالم، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ، ہمارے جتنی پریشانیاں، دکھ، درد، غم ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں مولا، سر جھکے ہیں، تیرے نبی کے دربار میں حاضر ہیں. مالک کریم ساری پریشانیاں دور فرما، سارے دکھ درد دور فرما، ساری مرادوں کو پورا فرما. زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، دشمنوں کی ہنسی سے بچا. اے کریم، اے پروردگار، ہم سب کو نیک پرہیزگار اور والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. حضرت یوشع کے مزار میں حاضری کا موقع دیا مولا. نبی اللہ، اے اللہ، تیرے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کا شرف بھی عطا فرما. مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری عطا فرما. فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سهل. اللهم ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہزاروں سال پرانی چونکہ تاریخ ہے تو مختلف مقامات پر کہیں ہو سکتا ہے حضور تشریف لے گئے ہوں اور ان کی قدم رنجہ فرمانے پر وہاں نشانی بنا دی ہو، اور کہیں وہ بذات خود موجود ہوں جہاں ان کا مزار ہو. تو بہرحال ہمیں جب بھی نسبت والی چیزوں کو پتہ چلے تو اس کی بہت زیادہ تحقیق کے بجائے اگر ادب کا دامن تھام کر ان کی برکتیں لینے کی کوشش کر لی جائے، کیونکہ یہ تو ہمارا یقین ہے کہ اگر بالفرض حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ السلام کا مزار یہاں نہیں بھی ہے، لیکن چونکہ ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں، انہی کی بارگاہ میں التجا بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ بھی پیش کر رہے ہیں، تو دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کی برکتیں تو مل ہی جائیں گی. تو بہرحال نسبت کی جگہ ہے، ہم یہاں آئے ہیں. حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ السلام کا پہلے کچھ تعارف عرض کر دیتا ہوں. آپ کا نام یوشع، آپ کی ولدیت نون
بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یوشع علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں سے ہیں. جی ہاں, اور آپ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. 2 قرآنی آیات سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے. پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 62, دونوں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں 2 سمندر ملے ہیں, یا کرنو چلا یعنی مدتوں چلتا جاؤں. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ, بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا. جی میٹھے اسلامی بھائیوں, جی ہاں, جس دوست کا تذکرہ, جس خادم کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان 2 آیتوں میں ہے, یہ حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیحین کی منقول احادیث میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث سے ثابت ہے کہ جوان ساتھی سے مراد یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت یوشع علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا شاندار ایک سفر, تاریخی سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو سورہ کہف میں موجود ہے. میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا, قرآن پاک کی تلاوت اپنا معمول بنائیے. قرآن پاک میں جا بجا عجیب و غریب واقعات موجود ہیں, اور سورہ کہف اس کو تو تلاوت کرنے کی بھی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں, اور سورہ کہف میں کم از کم 3 ایسے عجیب و غریب اور شاہکار واقعات موجود ہیں کہ پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ, غار والوں کا واقعہ, پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملاقات ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں جو راز اٹھے تھے, وہ واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, اس کو پڑھیں. اور پھر تیسرا عظیم واقعہ حضرت ذوالقرنین, جن کو پوری دنیا کی بادشاہی ملی, اور یاجوج ماجوج کے لیے جو انہوں نے سد سکندری بنائی, جو دیوار بنائی, یہ دنیا کے عجیب و غریب واقعات ہیں. پڑھیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. یاجوج ماجوج کون ہیں, وہ دیوار کیسی ہے, وہ دیوار کیوں نہیں ٹوٹ رہی ہے اور کب ٹوٹے گی, یہ سب ان واقعات میں مفسرین نے لکھ کر ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ بہت شاندار تحفہ عطا کیا ہے. مگر ہم قرآن سے دور ہونے کی بنا پر ایسے عظیم واقعات بھی نہیں سیکھتے, نہیں سمجھتے. میں آپ کو مدنی مشورہ دوں گا, مکتبۃ المدینہ نے ہمیں بہت پیارا تحفہ دیا ہے, تفسیر قرآن صراط الجنان, تو یہ پڑھیں. اور اس تفسیر قرآن میں یہ واقعات سارے موجود ہیں. سورہ کہف کون سے پارے میں ہے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں. 15ویں پارے کا اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے, 16ویں پارے کی ابتدا میں بھی یہی صورت موجود ہے. تو اس سورہ کہف کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی. حضرت یوشع علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ کے بعد یہی آپ کے ولی عہد بنے, اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت و صحبت میں رہتے آپ سے علم حاصل کرتے تھے. تو آپ بعد میں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہی ولی عہد بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا مرتبہ انہیں عطا فرمایا. آپ کا ایک عظیم معجزہ جو کسی اور نبی کو نہیں ملا. یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام انبیاء کے سردار ہیں, آپ کو تو تمام معجزات کا مجموعہ عطا کیا گیا. مگر واقعہ کیا ہوا, حضرت یوشع علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے. ایک بستی کا محاصرہ کر لیا, اور بستی کا محاصرہ جمعے کو عصر تک طویل ہو گیا تھا. یاد رہے ہفتے کا روز شروع ہونے والا تھا, اور اس دن یعنی ہفتے والے دن آپ کو کسی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. اگر جمعہ کی مغرب ہو جاتی تو ظاہر ہے پھر محاصرہ جو ہے وہ ساری لڑائی جو ہے وہ روکنی پڑ جاتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج سے فرمایا, دیکھیے یہ ہوتے ہیں انبیاء, یہ ہوتی ہے اتھارٹی, یہ ہوتا ہے اختیار. آپ نے سورج سے فرمایا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. پھر دعا فرمائی اے اللہ سورج کو غروب ہونے سے روک لے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا, اور اسی دوران
دوران آپ نے بستی کو فتح کر لیا. یعنی جب تک آپ نے گویا اجازت نہ دی, رب نے یہ کرم فرمایا, لیکن انبیاء کی اتھارٹی دیکھیں کہ سورج سے گفتگو فرما رہے ہیں اور سورج روک لیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں یوشع بن نون کے سوا سورج کسی کے لیے نہیں رکا اس رات جس میں حضرت یوشع بن نون بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو سورج رک گیا. یہ ہے انبیاء, یہ ہے ان کا مرتبہ, یہ ہے ان کے معجزات. سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجیے, سائنس کہتی ہے کہ سورج کی ایک چال ہے, وہ منٹ پر ایک وقت پابندی کے ساتھ وقت طے کرتا ہے. وہ شعر ہے نا, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ عالم ہے تو نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا. اب ہو سکتا ہے یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر بھی کیا سورج نے اپنی کوئی حرکت کو تبدیل کیا, اپنے یوں سمجھیے روٹین کو تبدیل کیا. جی ہاں, ایک بار نہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں 2 بار یہ موقع ملتا ہے. نظر آتا ہے کہ جہاں پیارے آقا نے سورج پر تصرف فرمایا, ایک تو سورج کی چال رک جانا بہت بڑی بات ہے, سورج کا ٹھہر جانا, آگے نہ بڑھنا بڑی بات ہے. اور یہ کب ہوا تھا؟ ایک تو آپ نے یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنا. نبی پاک کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ پیارے آقا جب شب معراج بیت المقدس کی سیر کر کے تشریف لے آئے, صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں کے کفار قریش تھے ان کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں. تو ان لوگوں کو یقین نہ آیا اور انہوں نے معاذ اللہ اعتراض کرنا شروع کیا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ جو قافلہ ہے, ہمارا ایک قافلہ بھی گیا ہوا ہے بیت المقدس, کہ آپ کی راستے میں اس سے ملاقات ہوئی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میری ان سے بھی ملاقات ہوئی, میں نے انہیں بھی دیکھا. تو کہا یہ بتائیے وہ کب آئے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرٹیکولر ٹائم بتایا کہ اس دن اتنے بجے, یعنی اس وقت اس پہر جو ہے یہ قافلہ آ جائے گا. اب سارے مکے والوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے معاذ اللہ انہیں جھوٹا ثابت کرنے کا. تو سارے مکے والے جو ہیں وہ مکے کی جو باؤنڈری ہے وہاں پہنچ گئے, صحابہ کرام بھی پہنچ گئے, اور صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حق فرمایا, 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا. اب سارے لوگ کھڑے انتظار ہے قافلہ آنے کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقت ارشاد فرمایا تھا وہ وقت قریب آ گیا اور دور دور تک قافلے کا نام و نشان نہیں تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو سورج ٹھہر گیا, بالکل اس جگہ پر ہی ٹھہر گیا جہاں وہ موجود تھا, وہی پہر برقرار رہا جو وقت نبی پاک نے فرمایا, اسی وقت قافلہ جو ہے مکے میں داخل ہوتا ہے. اور میرے آقا کے حکم پر, میرے آقا کی یوں سمجھیے تصرف دیکھیے. اور ایک دوسرا بڑا مشہور واقعہ ہے جو مقام صحبہ پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز جاتی ہے, عصر کا وقت چلا جاتا ہے, نبی پاک دعا فرماتے ہیں سورج روکنا واقعی کمال ہے مگر سورج پلٹانا جو ہے وہ اس سے بڑا کمال ہے. مغرب کے بعد تو عشاء کا وقت ہی ہوتا ہے مگر دنیا نے دیکھا مقام صحبہ پر مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. میرے پیچھے اسلامی بھائیو سورج الٹے قدم آتا ہے, پھر عصر کا وقت ہوتا ہے, پھر سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں اور نبی پاک مولا علی سے فرماتے ہیں علی عصر ادا کر لو. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ, بڑی نافرمانیاں کی ہیں بنی اسرائیل نے. مجھے الحمدللہ چونکہ کئی مزارات اور انبیاء پر جانے کا موقع ملا, آپ نے بھی وہ سلسلے دیکھے ہوں گے اور آپ نے بھی جنہوں نے پڑھا ہے سیرت کو پڑھا ہے, انبیاء کی حالات کو پڑھا ہے, تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کی بہت ساری نافرمانیاں پڑھنے کو موقع ملتا ہے. لیکن جہاں جہاں انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی ان پر عجیب و غریب عذاب آئے. حضرت یوشع بن نون کی جو قوم تھی, اچھا اس قوم کا کیا ہوتا تھا, مال غنیمت جو جہاد میں جنگوں کے دوران ملتا تھا تو وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اگر جنگوں کے دوران جہاد کے دوران مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا تھا تو مسلمان اسے آپس میں تقسیم کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے کی قومیں وہ مال غنیمت جو ہیں وہ جمع کرتی تھی اور اوپر سے آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ پورے مال غنیمت کو جلا دیتی تھی. اب پورا مال غنیمت جل جائے تو یہی قبولیت کی دلیل ہے. تو حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت المقدس کو اس بستی کو فتح کر لیا تو مال غنیمت اکٹھا کیا, آگ نمودار ہوئی مگر آگ اس مال غنیمت کو نہ کھا سکی. تو حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لگتا ہے کسی نے غلط بیانی کی ہے, بے ایمانی کی ہے, کسی کے دل میں کھوٹ ہے. تو آپ نے کیا کیا, کہا کہ ایسا کرو ہر قبیلے کے لوگ آئیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کریں. بہت سارے قبیلے کے لوگ آئے, ان کے نمائندے آئے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو جب بیعت ختم ہوئی تو
ایک قبیلے کے فرد کا ہاتھ جو ہے حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا جس کو آپ کہیں، وہ جدا نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے کے کچھ لوگوں نے گڑبڑ کی ہے. اب قبیلے کے سارے لوگوں کو بلایا گیا، ان سب نے ہاتھ پر بیعت کی. تو اب 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ چمٹ گئے، باقی سب کے ہاتھ فارغ ہو گئے. آپ نے کہا کہ تمہارے دل میں کچھ کھوٹ ہے، تم نے کچھ گڑبڑ کی ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گائے کے سر کے برابر کا سونا جو تھا وہ چھپا دیا تھا انہوں نے مال غنیمت میں سے، وہ انہوں نے پیش کیا. آپ نے وہ سارا واپس مال غنیمت میں رکھا. آگ آئی اور سارے مال غنیمت کو جلا کر چلی گئی، یعنی وہ مال غنیمت جو ہے قبول ہو گیا. تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ، یہ بھی آپ کا ایک کمال تھا کہ آپ کے ہاتھ سے جھوٹ بولنے والوں کا، خیانت کرنے والوں کا ہاتھ چمٹ گیا. اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل کو لے کر دیکھیں، نبیوں کا مذاق اڑانا، بے ادبی کرنا، ہمیشہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. جو بے ادبی کرتا ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اب اس قوم کو لے کر جب بنی اسرائیل کو حضرت یوشع بن نون داخل ہوئے تو فرمایا کہ حکم دیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے، عز و انکساری کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی ہے نا تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں. مگر بنی اسرائیل نے اس حکم کو نہیں مانا. سجدہ کرنے کی بجائے، سر جھکانے کی بجائے سر اٹھائے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے اور داخل ہوئے، اور بجائے بخش دے آپ کو کہا کہ یہ کہتے ہوئے نکلو کہ یا اللہ ہمیں بخش دے. عربی میں کہا، لفظ اس کا یہ تھا حتہ، اے اللہ ہمیں بخش دے. وہ بطور استہزاء، مذاق اڑانے کے لیے اس سے ہم زبان الفاظ ہوتا ہنتا، یعنی گندم کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور اپنے نبی کے حکم کے برخلاف قولن بھی اور فعلن بھی، عمل بھی نہیں کیا اور زبان سے بھی وہ نہیں کہا، وہ شہر میں داخل ہوئے. قرآن پاک میں ان کی اس نافرمانی کا تذکرہ موجود ہے. چنانچہ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59 کی تلاوت بھی سنیے، ترجمہ بھی سنیے، پھر بات آگے کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا. اور جیسا کہ حدیث پاک میں بھی اسی واقعے کا تذکرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہماری خطاؤں کو بخش دے تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. مگر انہوں نے یہ بات بدل دی، دروازے سے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. حتتن بخش دے کے بجائے حبتن فی الشعراء، جو میں دانا کہتے ہوئے وہ جاتے تھے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جب انہوں نے یہ غلط کام کیا، نافرمانی کی، مذاق اڑایا، بے ادبی کی، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طاعون کا عذاب مسلط کر دیا. حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے، اور یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نہیں ملتا. بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں، قرآن میں جا بجا ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلطی کی تو یہ عذاب، یہ غلطی کی تو یہ عذاب. آج صبح و شام ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر رہے ہیں. آقا فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نبی پاک کا امتی کہلانے والا نماز ہی نہ پڑھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں دعوت دیں اور ڈرائیں بھی. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اور ہم ان کی سنتوں سے دور زندگی گزاریں. ٹھیک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا،
مگر کسی دن ان کی بارگاہ میں حاضری تو دینی ہے نا. بنی اسرائیل کے واقعات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی تو تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, ان کی نام و نشان نہ رہا دنیا میں. اور آج ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر احسان ہے. جی ہاں, ذرا غور کیجیے, ہم بھی بنی اسرائیل میں ہو سکتے تھے نا, ہم بھی کسی اور قوم میں پیدا ہو سکتے تھے. یہ مجھ پر اور آپ پر اللہ عز و جل کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نبیوں کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. ارے اس امتی بنانے ہی کا اگر ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہے نا, ساری زندگی سر جھکا رہے, ساری زندگی نبی پاک کا ذکر ہی کرتے رہیں اور ان کی شان بیان کرتے رہیں اور ان کے فرامین پر عمل کریں تو بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. مگر بدقسمتی سے آج ان کے امتی, پیارے آقا کے چاہنے والے کہلانے والے, نبی پاک کے غلام کہلانے والے, ان کی سنتوں سے دور, ان کے فرامین سے دور, ان کی تعلیمات سے دور زندگی گزار رہے ہیں. حضرت یوشع بن نون کے قدموں میں کھڑے ہو کر, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کا دامن تھام لو, آسیوں تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے, وہ انشاءاللہ ضرور اپنے دامن سے لپٹا کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے, مگر ہم ان کا دامن تو تھامے رہے نا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل عرصے تک اصلاح کی, لوگوں کی تربیت فرمائی اور پھر 126 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. مختصر تاریخ ہم نے سنی ہے, مزید قرآن پاک پڑھنے کی آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ پڑھتے رہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. واقعات پڑھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, تاکہ ہمیں معلوم ہو. انشاءاللہ ایک اور زیارت کی طرف چلیں گے, ایک اور مبارک مقام کی طرف چلیں گے اور ان کے قدموں میں آپ کو سیرت ان کی بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, ان نبی برحق کے صدقے, یا اللہ ہمیں برزخ و آخرت کی سب منزلوں میں آسانی نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم سب کا مقدر فرما, ہمارے والدین کی بخشش فرما, اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما, ہمارے بچوں کی امی کی بخشش فرما, ہمارے بچوں کی بخشش فرما, ہمارے ددیال کی بخشش فرما, ہمارے ننیال کی بخشش فرما, ہمارے سسرال کی بخشش فرما, محبوب کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ جب تک زندہ ہیں ہمیں سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرما, اے اللہ نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرما, اے اللہ شریعت مطہرہ کے مطابق طویل زندگی عطا فرما, اور جب موت آئے تو ایمان پر عافیت کے ساتھ موت عطا فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما, ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی. جنبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر مدعا للہ داعی. جانبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ, ہے مقام